السلام علیکم ویورز، میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فہرست میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ ہے آپ کا ذہنی سکون۔ باقی سب عارضی چیزیں ہیں، وقتی ہیں، سب دنیا داری ہے۔ شکر ادا کیجئے اس بات پر کہ آپ کو جو حاصل ہے وہ کسی کی آرزو بھی ہو سکتی ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے، اور قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ انسانوں کو انسان سمجھ کے ان کے ساتھ معاملات کیا کریں۔ اگر ان سے فرشتوں جیسی امیدیں وابستہ کر لیں گے تو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کا ایک کن تمہارے نصیب کو بدل دے گا۔ اللہ اپنے بندے کی تڑپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کچھ وقت کو تمہاری دعاؤں کا جواب نہ دے کر بس آزماتا ہے۔ تم مانگنے کا تسلسل بڑھاتے ہو یا مایوس ہو جاتے ہو۔ اللہ مقدر کبھی بھی نامکمل نہیں لکھتا اور نہ ہی دعاؤں کو ادھورا رہنے دیتا ہے۔ جب تمہاری منچاہی چیز وہاں سے نہیں ملتی جہاں سے تمہیں چاہیے ہوتی ہے تو وہ صرف تمہارا رخ بدلتا ہے اپنے راستوں کی طرف، لیکن تمہاری منزل نہیں، کیونکہ جن راستوں کا تم انتخاب کرتے ہو شاید وہ تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے راستوں پر چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ کو تمہاری پکار اتنی لاڈلی ہے جبھی تو دینے میں تاخیر کر رہا ہے، اور تم اس کی محبت کو سمجھے بغیر اس کا جواب نہ دینے کو انکار سمجھ کر ہمت ہار گئے ہو۔ جس کے اختیار میں دونوں جہاں ہیں اس کے اختیار میں تمہارا نصیب بدلنا بھی ہے۔ وہ تو ہر کہانی کا پاس رکھتا ہے، پھر جس کہانی کا قصہ روز تہجد میں سنا کر تم اس کے سامنے روئے ہو اس کو بھلا وہ کیسے ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ صبر رکھو، یقین رکھو، اللہ کو اپنے بندے کی تڑپ اور دعا سے آگے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ نصیب کا لکھنا بھی نہیں۔ پس جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کے انتظار میں ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اللہ سے رابطے میں رہنے سے انسان سکون میں رہتا ہے۔ وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے، اور اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ تھوڑا سکون بھی ڈھونڈیے صاحب، یہ ضرورتیں تو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ غافل ہیں مگر ٹھوکر لگے تو سجدہ اللہ ہی کو کرتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو میرا رب ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے؟ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ غم نہ کر، ہر چیز وقتی ہے۔ جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور جس کا کفیل اللہ ہو پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ اور پھر خدا نے ان کاموں کو روک دیا جن کاموں کی وجہ سے لوگوں نے نمازوں کو روک دیا تھا۔ سارے دن کی تھکن اتار دیتا ہے۔ سجدہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے
جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گی۔ اللہ نہ جلدی کرتا ہے نہ دیر کرتا ہے، ہمیشہ جو بھی کرتا ہے صحیح وقت پہ کرتا ہے۔ مایوس ہو جاؤں ہو ہی نہیں سکتا، میرا یقین تو میرا اللہ ہے، یقین ٹوٹ ہی نہیں سکتا۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔